جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں ثریا کو شرع کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں ثریا کو شرع کر دیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات محترم، انسان اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو چیز کو پیدا کیا، جتنی چیزیں دنیا میں موجود ہے، وہ کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت، بغیر مقصد کے کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ مائک ہے تو اس مائک کا بھی مقصد ہے، یہ لائٹیں دیکھ رہے ہیں، یہ پنکھے دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیوار میں چھپکلی کو دیکھا، فرمایا پروردگار سب کو پیدا کیا، بات سمجھ میں آ گئی، یہ چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ سب کو پیدا کیا، بات سمجھ میں آ گئی، یہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو تم پوچھتے ہو اس کے بارے میں، وہ پوچھتی ہے تمہارے بارے میں، تم دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ تم کو بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اس کو بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بغیر کسی چیز کو بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر چیز مقصد کے تحت ہے، لیکن اگر وہ چیز فائدہ نہ دے، وہ چیز فائدہ نہ دے، یعنی مقصد پورا نہ کرے، تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت و وقار ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک جب تک آواز دے رہی ہے، آپ تک آواز پہنچا رہی ہے، تو اس کی عزت باقی ہے، اور جب یہ خراب ہو جائے، اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکے، تو پھر اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ دو بات سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، جس کی عزت بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو ایک کنارے پہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ آپ دیکھیں گے، دنیا کا نظارہ کیجیے، یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، جب تک پنکھا ہوا دے رہا ہے یہ ہمارے فائدے کا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ مائک، یہ موبائل جب تک ہمارے پاس ہے، فائدہ دے رہا ہے، ہم اس کو عزت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہی یہ خراب ہو جائے، ہمارے کام کا نہ لگے، تو پھر اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی، اس کو ایسی جگہ ڈال دیتے، پھر جہاں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ خریدا ہوا میرا ہی سامان ہے، وہ میرا ہی لیا ہوا ہے، لیکن میں اس کو اتنی عزت کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ جہاں جاتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، اس کو اپنے سے ایک گھڑی بھی جدا نہیں کرتا تھا، جب تک وہ میرا فائدہ دیتا تھا۔ لیکن جس دن سے فائدہ دینا بند ہو گیا، اس کو ایک کنارے پہ ڈال دیا گیا۔ آپ جاتے ہیں ناؤں کی دکان میں، جاتے ہیں بال کٹوانے کے لیے، حجامت کروانے کے لیے، بال کٹ گیا آپ کا، اتنا خوبصورت بال کہ آپ روزانہ اس پہ شیمپو لگائیں، روزانہ بہترین صابن لگائیں، بار بار تیل لگائیں، بار بار کنگھا کریں، کیونکہ یہ آپ کا بال ہے، لیکن جو ہی کٹ گیا تو آپ اس کے طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہے آپ ہی کا، لیکن دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مقصد کو کھو چکا ہے۔ جب تک سر پہ تھا تو خوبصورت تھا، جو ہی سر سے ہٹ گیا تو اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ اب وہ کہیں کچرے کے ڈھیر میں پڑا ملے گا، کہیں کسی اور کوڑے دان میں ملے گا، اس کی عزت ختم ہو گئی، وہ ایک اپنے فائدے میں ناکام ہو گیا، اب وہ تمہارے فائدے کے لائق نہ رہا۔ بلا تسبیح و بلا تمثیل مجھ کو آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ایک ہم مسلمان ہیں، مسلمان جس کو ہم مسلم ایمان کہیں، آج ہم مسلمان ضرور ہے لیکن مسلم ایمان نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں، چاہے کہیں کا بھی رہے، چاہے ہندوستان کا رہے یا بیرونی ممالک کا رہے، ہندوستان کے کسی گوشے کا رہے، ہندوستان کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کا رہے، اس کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ آج مسلمان حقارت کی نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ مسلمان حقارت کی نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ آتا ہے
جب ہم مسلمان ہیں تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ دو سوال سب کے ذہن میں آتا ہے۔ آج ہمارے سامنے بابری مسجد توڑی گئی، مدد نہیں ہوئی۔ آج گیان واپی کے پیچھے پڑا ہوئے، کل خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، آج مدد نہیں پہنچتی۔ کیوں نہیں پہنچتی؟ آج مسلمان کا حال کیا ہے کہ ہمارا ایمان ختم ہو چکا، ہم مسلم ایمان نہیں ہے۔ حضرات محترم توجہ کے ساتھ سنو، جو میں نے آج موضوع سخن کا انتخاب کیا ہے، اس دو سوال ہر انسان کے ذہن میں رہتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار کیوں ہوتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ارے وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم سینکڑوں ہو کر کرتے ہیں غلامی۔ وہ 313 تھے، میدان بدر میں پہنچے، اللہ نے 5000 کا لشکر فرشتوں کا بھیج دیا تھا۔ جنگ احد میں پہنچے، اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ جنگ خندق میں پہنچے، اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ حضرات محترم، یہ بھی تو مسلمان تھے، یہ بھی تو مسلمان تھے، یہ بھی تو مسلمان کہلاتے تھے، مگر ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا تھا۔ ہماری مدد کے لیے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ان کا عالم یہ تھا کہ جہاں بھی نکل جاتے تھے نا تو کافر در سے راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات کون عمر ابن خطاب ہے؟ جب یہ جاتے تھے نا تو شیطان ڈر سے راستہ چھوڑ دیا جاتا تھا، شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، جس راستے پہ عمر ہوتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں ہوا کرتا۔ جس راستے پہ عمر ہوتا ہے اس راستے میں شیطان نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، یہ بھی مسلمان تھے، جب جاتے تھے تو مسلم ایمان، مسلمان کہلانے والے مسلمان تھے، جن کا عالم یہ تھا کہ آج ہم مسلمان کی بات کریں، کیا ہم کامل الایمان ہیں؟ آج تو ہمارا 90% کام شیطانی ہو چکا۔ وہ کسی پروفیسر سے کسی نے کہا تھا، کافر تھا، اس کا ایک دوست تھا مسلمان تھا، اس نے کہا یار مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ بار بار اس کے کہا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس نے کہا یار بتا مسلمان ہوں کیسے؟ جب میں کتابوں کو دیکھتا ہوں نا، اسلام کی کتابوں کو ریسرچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، پروفیسر نے کہا، تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے قدموں سے جڑ جاؤں، ان کے پاؤں کو دھو دھو کر پیوں۔ جب میں کتابوں کو دیکھتا ہوں اور جب اسلام کو دیکھتا ہوں کہ اللہ اکبر، تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کوئی اگر خراب چیز ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے زیادہ برا اگر پاپ کہیں ہو رہا ہے تو اسلام میں ہے، سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اسلام میں۔ جب اسلام کی کتابوں کو دیکھتا ہوں تو اسلام کے قریب ہوتا ہوں، اور جب ان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اسلام سے دل نہیں کرتا پھر اسلام کی طرف قریب ہو آ جائے۔ حضرات محترم، یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی، میں آپ کو تھوڑی دیر اور آگے بڑھوں۔ ایک بنیا ہے، بنیا، اس کا کام ہے کاروبار کرنا، جانتے ہو یہ پیسے کا اتنا لین دین کا معاملہ، اس کے پاس اتنا پختہ رہتا ہے، یہ کسی کو اگر 1 روپیہ دیتا بھی ہے تو اپنے بیاج میں ضرور لکھ لیا کرتا ہے۔ اس نے کہا میں ایک زمانے تک مسلمانوں کو ادھار دیا کرتا تھا، عالم یہ تھا کہ میرا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کو ادھار دیں گے، کچھ مہینے کے بعد چکا دے گا، وہ نہ چکا پایا تو اس کا بیٹا چکا دے گا، اس کا بیٹا نہیں تو اس کا پوتا چکا دے گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس کے نبی نے فرمایا جو بندہ مسلمان قرض لے کر مر گیا ہے، میرے نبی نے اس کے جنازے کی نماز تک نہیں پڑھایا ہے، میرے نبی نے اس کے جنازے کی نماز تک نہیں پڑھایا۔ تو میرا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان کبھی بھی مر سکتا ہے مگر قرض ادا کر کے ضرور مرے گا، اللہ اللہ معاملات یہ تھا۔ لیکن آج وہی مسلمان ہے، دغا بازی ان کے اندر آ گیا، جھوٹ فریب اس کے اندر آ گیا، مکاری اس کے اندر آ گیا، جوا بازی اس کے اندر آ گیا، شراب نوشی اس کے اندر آ گیا۔ تب سے میں نے مسلمانوں کو ادھار دینا چھوڑ دیا، تب سے میں نے مسلمانوں کو ادھار دینا چھوڑ دیا۔ تو یہ آج ہمارا مسلمان پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہمارے سامنے سے مسجدیں لٹ جا رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تم کبھی چہرے سے تو بناؤ مسلمان ہو، کبھی شکل و صورت سے تو بنو کہ واقعی میں تم مسلمان ہو۔ نہ تیرا کردار ایسا ہے کہ تم مسلمان کہلانے کے لائق ہے، نہ تیرا گفتار ایسا ہے کہ تم مسلمان کہلانے کے لائق ہے۔ مسلمان تو وہ تھے کہ اللہ اگر ایک آواز لگاتے تھے تو فرشتے مدد کے لیے آ جایا کرتے تھے، ایک آواز لگاتے تو فرشتے مدد کے لیے آیا کرتے تھے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں، ایک وقت تھا نا، ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہا۔ پورے قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی، سورہ فیل جس کو کہتے ہیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پورے سورہ فیل نازل ہوئی۔ یہ کب ہوا تھا؟ یہ واقعہ سرکار کی پیدائش سے 40 دن قبل سورہ فیل نازل ہوئی تھی سرکار پر بعد میں، لیکن یہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے گیا، پورے مکے والوں کے اونٹ کو پکڑ کے ابرہا نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی تھے،
لوگوں نے کہا کہ آپ متولی ہیں، آپ جائیے ہمارے جانوروں کو چھڑا کر لے کے آئیے. تو گئے حضرت ابو طالب گئے. جانے کے بعد ابرہہ کے سامنے آمنے سامنے ہوئے. آمنے سامنے ہوا کہ آپ ہمارے جو مکے کے جانور پکڑے نا اس کو واپس کر دیجئے. تو ابرہہ نے کہا کہ میں سوچا کہ تم خانہ کعبہ کے تعلق سے بات کرنے آئے ہو، تم تو اپنے جانور کی بات کرنے آئے ہو. تو ابو طالب نے کہا تھا جانور کا مالک میں ہوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، خدا اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود دے گا. پہاڑ کے پیچھے لوگوں کو لے کے گئے، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، پروردگار یہ گھر تیرا ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما. قرآن پاک کی تاریخ اٹھا قرآن پاک اٹھا کر دیکھو 30واں پارہ، رب نے سورہ فیل نازل فرمایا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے ابابیل پرندے کو بھیجا. ابرہہ کے لشکر میں سے سب کا نام و نشان ختم ہو گیا، سب کا نام و نشان ختم ہو. کیسے مسلمان تھے، ایک دعا کر دیتے تھے تو اللہ ابرہہ کا لشکر بھیج دیتا تھا. آج تو لاکھوں کروڑوں پھر بھی دعائیں کیا کرتے ہیں، یہ اللہ بچا لے مسجدوں کو. مگر ہمارا کردار ایسا نہیں ہے، ہمارا چہرہ ایسا نہیں ہے. رب تعالیٰ تو آج بھی دن کا شعبان کا مہینہ وہ رات آتی ہے، مانگو جس کو جو مانگنا ہے. مگر ہمارے پاس وہ زبان رہے تب نہ مانگیں گے. زبان میں تو جھوٹ و فریب رہا کرتا ہے، پھر ہم مانگیں تو کیا مانگیں. زبان میں تو گناہ ہے، زبان میں تو اتنے برائی رہتے ہیں کہ پھر ہم سوچیں کہ اللہ کے بارے میں تمہاری زبان اللہ کے لیے کھل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. مانگنے کی ہمارے اندر طاقت کہاں ہے. اسی لیے لوگوں پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کرو. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی قرآن آیت کریمہ کی تلاوت کی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. خیر الامت تمہارا نام خیر الامت کہا گیا، بہترین امت. کیا ہم بہترین ہیں؟ اس بات پر سوال ہے، کیا ہم بہترین ہیں؟ ایک سوال یا جملہ ہوتا ہے، بہترین کون تھے، کیوں بہترین ہو؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمہارا کام ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کام. ہم بہترین امت ہے. امتیں کیسی تھی؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے تھی؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کیسے تھی؟ اللہ ان کا معاملات کیا ہوا کرتا تھا؟ یہ جب چلتے تھے تو ان کا الگ ہی انداز ہوا کرتا تھا. امر بالمعروف ان کا کام تھا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا. اور جب کوئی بھلائی کا حکم دیتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت خود کیا کرتا ہے. نام حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر صحابی رسول ہے. عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، حضرت خبیب ساتھ میں ہیں، حضرت زید بن دسنہ ساتھ میں ہیں، اور کھانے کا مکہ سے چند میل کے فاصلے پر مقام اصفہان یا اس کے قریب میں گئے بھلائی کی دعوت دینے کے لیے. تو کافروں نے حملہ کر دیا، آپ پر پتھریں برسائی، تیروں کی بارش کی گئی، چند صحابہ شہید ہو گئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید بھی کر لیا. اور فرماتے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اور جب شہید ہو گئے نا تو کافروں نے بھیجا کہ جاؤ، کیونکہ عاصم بن ثابت وہ ساتھ تھی جو جنگ بدر میں بڑے بڑے کافروں کو مارا تھا. تو کہا جاؤ اس کے کوئی جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے لاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ وہی تھا جو جنگ بدر میں ہمارے ماں باپ داداؤں کو مارا تھا. لینے کے لیے جب کاٹنے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خاص بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کیسے کیا کرتا ہے. اللہ نے شہد کی مکھیوں کو اس کے ارد گرد بھیج دیا. اتنی مکھیاں تھیں کہ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جسم اقدس کا کوئی حصہ کاٹے. حضرات توجہ کے ساتھ سنو کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول ہو جاتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے، میدان محشر میں بھی اللہ اس کا ذریعہ نجات بناتا ہے. اسی لیے رب کے تعالیٰ کے قریب تو ہو جاؤ. اپنے آپ کو مسلمان تو پہلے بنا لو. ہم مسلمان ہیں، یہ تو بہت دور کے مسلمان کہلانے کے لائق ہے کہ نہیں. ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، لیکن کوئی کام تو ہمارا ایسا نہیں کہ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں. حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ کسی کو بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا. بہترین امت کا کام ہوتا ہے بھلائی کی دعوت دینا. مگر آج اگر میرا بھائی شراب پیے تو سب سے زیادہ خوشی ہم کو ہوتی ہے. چلو ایک بہک تو گیا ہے، اب وہ کمائے گا نہیں، میں اس سے زیادہ مالدار بن جاؤں گا. یہ ہمارے ذہن ہو چکا ہے، لیکن ہم کبھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عمر ابن خطاب جس کو کہتے ہیں، میرے سرکار نے فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر ابن خطاب میرے بعد نبی ہوتا.
لیکن نبوت کا دروازہ تو وہ ذات عمر ابن خطاب کی ہے جب آپ نماز کے وقت میں آپ کے جسم پر تلوار لگی ہے تو جسم اقدس کا ایک حصہ کٹ چکا، اب جب آپ کو کوئی چیز پلایا جاتا تھا نا تو اس نلی سے کٹا ہوا تھا وہاں سے باہر ہو جاتا تھا۔ سب نے کہا کہ حضور اب زندگی کا آخری وقت ہے، کچھ نصیحت کرنا ہے تو نصیحت کر دیجیے۔ ایک شخص آیا جس کی تہبند لٹکی ہوئی تھی، ٹخنے سے نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب آخری وقت ہے اور نصیحت اپنے بھتیجے کی طرف، بھتیجے اس کو اٹھا کے پہنایا کر، تہبند اٹھا کے پہنا کر، ٹخنوں سے اوپر پہنا کر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دونوں جہان میں بھلائی عطا کرے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ آخری وقت میں بھی لوگوں کی بھلائی کی بات سوچتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ تندرست ہو جائے، جوانی ڈھل جائے، بڑھاپا آ جائے، ہم لوگوں کے لیے برائیاں سوچتے ہیں، اسی لیے ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور حالات یہ ہے ہمارے سامنے، آج ہمارے بہنوں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا وہ معاملہ جو تھا جب خانہ کعبہ سرکار کی پیدائش سے پہلے، وہ زمانہ بھی آج قریب میں آ رہا ہے۔ ہماری بھائی بہنوں کو، بھائیوں بہنوں کو، ماں بیٹیوں کو کیا کیا جاتا ہے نہ جانے۔ آپ اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اسی لیے روکنا کہ کام اپنے بھلائی کا حکم دو۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کرواؤ۔ جب وہ نماز کے قریب ہوگا تو اللہ رب نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھے گی تو بے پردہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، سر میں دوپٹہ رکھ کر فرماتے نماز پڑھے گی، عبادت کرے گی تو نماز خود اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھو، آج روزانہ دیکھو تو کوئی ایسا نہیں دیکھ رہا ہوگا ہماری مسلمان لڑکیاں، ابھی تو کچھ دن پہلے ایسا چلا ایک عالمہ لڑکی ہے کسی کافر کے ساتھ بھاگ گئی، عالمہ لڑکی، تعجب کی بات ہے جو پڑھی لکھی تھی وہ بھی بھاگ گئی۔ تو ہمارا کام کیا، ہم دھیرے دھیرے ہم اتنا گئے گزرے ہو جا رہے ہیں، مسلمان کہلانے کی صرف جمعہ کے نمازی ہم کو کیا چیز پڑی ہے، دن بھر کمانا ہے، کھانا ہے، رات میں آ کے آرام کرنا، بس اس طرح کا مسلمان رہ گئے۔ یہ مسلمانوں کا حال نہیں ہوتا۔ رب نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کو نکالتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان ابھی کوئی نیک دولہا آ جائے، اس کی شادی کا وقت ہو، بہت خوشی میں رہتا ہے، اللہ اکبر، اتنے خوشی میں رہتا ہے کہ 12 بجے تک اس کو سنوارنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ اب کہیں کہ نکاح کے لیے امام انتظار کرے، قاضی انتظار کرے، لیکن تیار ہونے کا ٹائم تو ہوتا ہے، زندگی بھر تیار نہیں ہوا، آج ہی تیار ہونے کا موقع ملا ہے۔ کارڈ میں لکھ دیتا ہے کہ 10 بجے نکاح کا ٹائم ہے، 12 بج جاتا ہے، پھر بھی تیار نہیں ہو پاتا۔ اچھا آتا ہے خوشی میں، نکاح ہوا، کہتا ہے کہ اللہ قاضی نے کہا کہ فلاں ابن فلاں کے ساتھ تیرا نکاح ہوا، قبول ہے؟ جذبے کے ساتھ میں کہتا ہے قبول ہے، الحمدللہ قبول ہے۔ اب وہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد اب اس کا عالم یہ کہ بیوی محترمہ دوسرے دن کہے کہ جاؤ برتن بھی لے کے آؤ، سامان بھی لے کر آؤ، سبزی لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، کپڑے بھی لے کر آؤ، ہر چیز لے کر آؤ، تو وہ اگر کہنے کا مطلب یہ کہ وہ کہے کہ ہم نے تو قبول کیا ہے، قبول ہے، میں نے تو اس کی بات تو ہوئی نہیں، نہ سبزی لانے کی بات ہوئی، نہ کھانا لانے کی بات ہوئی، نہ کسی اور چیز کی بات ہوئی، تو پھر یہ چیز میں کہاں سے لاؤں؟ تو پھر کل محترمہ کہے گی کہ جب تم نے قبول ہے کہا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہر چیز کو قبول کر لیا ہے تم نے، اس کا جملہ یہ ہے کہ ہر چیز کو قبول کر لیا۔ وہ اگر انکار کرے تو پھر پنچایت بیٹھائی جائے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، جب تو نے کہہ دیا تھا الحمدللہ میں نے قبول کیا، تو سمجھ لے سبزی لانا بھی تو نے قبول کر لیا، تم ہر چیز کو، تم کپڑے لانا بھی تو نے قبول کر لیا، بچے ہو تو اس کی پرورش کرنا بھی تو نے قبول کر لیا۔ اب اگر نہ کہے تو سمجھ لے وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ پتہ یہ چلا جب میں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اور سرکار پر تو نے ایمان لایا، سمجھ لیا کہ اب تمہارے اوپر نماز بھی فرض ہو گئی ہے، تمہارے اوپر روزہ بھی فرض ہو چکا ہے، تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہو چکا ہے، تمہارے اوپر دنیا کے وہ امور، وہ کام فرض ہو چکا ہے جو اللہ پر جب تک اسلام میں نہیں آیا تھا تب تک تمہارے اوپر عبادت فرض نہیں تھا، جو ہی تو نے قبول کیا یعنی اللہ پر ایمان لے کر آ گیا اور کہا آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، اب تمہارے اوپر ہر معاملات کو فرض قرار دے دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو جس طرح ایمان اللہ کا قبول ہے کہنے کے بعد ہر چیز کے لوازمات اس پر لازم ہوتا ہے، اسی طرح ایمان لانے کے بعد تمام فرائض کا انجام دینا بھی ضروری رہا کرتا ہے، ضروری رہا کرتا ہے۔ اسی لیے رب نے ارشاد فرمایا آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان رکھو،
اور عالم یہ ہے کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو، بری باتوں سے روکو۔ اب بھلائی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں کرو، لیکن اچھی باتیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت سے خطیب خطابت کرنے والے، تقریر کرنے والے جذبے کے عالم میں نماز کے اوپر تقریر، غرضدار تقریر کر لیا، روزے کے اوپر تقریر کر لیا، اور خود نماز نہ پڑھے تو سرکار فرماتے کہ کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ جیسے گدھے سے چکی چلایا جائے، بالکل قیامت کے دن اس کو اسی طرح چکی چلایا جائے گا۔ اللہ اللہ، وہ خود عمل نہ کرے تو بے عمل، یعنی اگر بے عمل میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہوں، میں نماز پڑھوں تو آپ اس کو قبول کریں گے کہ حضرت پڑھ رہے تو پھر ہم کو پڑھنا ہے، کیونکہ بولنے والا خود نمازی ہے، بولنے والا خود روزے دار ہے، لیکن جو ہی نہیں اگر آپ ایک دوسرے کو کہ نماز پڑھا کرو لیکن میں نہ جاؤں مسجد میں، تو پھر کا پہلے تو خود اس سے سدھر جا، پھر دوسرے کو تعلیم دینا۔ تو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خود کو سدھارنے کی کوشش کرو، پھر دوسرے کو تعلیم دیا کرو۔ ایک تھے نا بہت شرب زبان عالم دین، اپنے آپ کو بہت بڑا خطیب تھا، اور کتنا بڑا خطیب ہو جائے، کتنا بڑا عالم دین ہو جائے، جب گھر میں محترمہ کی ڈانٹ پڑتی ہے اور محترمہ کا تانا رہتا ہے تو پھر اچھے اچھوں کی خطابت نکل جایا کرتی ہے۔ تو صرف کام ہے خطابت کرنا، تو روزانہ گھر میں بیٹھے رہے، اپنے کھانا کھاتے رہے اور بالکل پڑے رہے۔ اور پڑے رہنے کا مطلب ہے کہ بیوی نے کہا کہ جاؤ کچھ کما کے بھی تو لاؤ، کہا کہ میرے تھوک میں وہ طاقت ہے کہ لاکھوں روپے کما سکتا ہوں، میرے تھوک میں وہ طاقت ہے کہ لاکھوں روپے کما سکتا ہوں۔ اچھی بات ہے، بھائی نے ایک دن تانا دیا، اور جانتے ہو پھر محترمہ کا تانا بھی کیسا رہتا ہے، وہ ایک دن نکلا اپنے گھر سے 1000 کلومیٹر دور گیا، اپنے چہرے کو صفا چٹ کر لیا، مونچھ سب صاف کر لیا، اور جا کے ایک سیاہ کی مسجد میں جا کے جھاڑو لگانے لگا۔ سیاہ کی مسجد میں جا کے جھاڑو لگا رہا ہے، روزانہ جھاڑو لگا رہا ہے، جھاڑو لگاتے لگاتے اب اتنا کہ اس کو مؤذن ہی قریب بن گیا، اور اتنا یقین دیا کہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا وہ اپنے آپ کو ایک دن کے قاعدہ بغدادی لے کے آیا وہاں کے امام کے پاس کہ ہم کو پڑھا دیجیے، اس کو جتنا پڑھائے اتنا الٹا پڑھے وہ، تو سمجھ میں آ گیا گاؤں والے کہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، کچھ جانتا نہیں، وہ اپنی جہالت کا چرچا کر رہا تھا کہ مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ ایک دن صبح کا وقت ہوا، فجر کے وقت میں لوگوں سے مخاطب ہو گیا کہ آپ تمام حضرات ٹھہر جائے، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے سے بہت بڑا چرب زبان خطیب تھا، جب وہ نے حضرت علی کی تعریف میں خطابت شروع کیا تو دیکھنے والے اش اش کرنے لگے، علی کے نام کا سینہ پیٹنے لگے۔ اللہ اللہ، فرماتے کہ تو اتنا بڑا جاہل، اتنا بڑا، تیرے پاس تو علی باب پڑھنے کا علم نہیں تھا، پھر اتنے بڑے ہوا کیسے؟ کہا کہ سنو سنو، رات کا وقت تھا، میں 100 مرتبہ ناد علی پڑھ کر سویا تو خواب میں علی تشریف لے کر آئے اور علی نے اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا تو اس وقت تمام علوم میرے اندر آ گئی۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا تو پھر سب تو سینہ پیٹنے لگے کہ علی نے لعاب دہن ڈالا ہے، ایک کام کر ہم کو بھی فیضیاب کر دے۔ کہا کہ ایسے فیضیاب نہیں کروں گا، 100 روپیہ دو گے تو پھر لعاب دہن دوں گا، 100 روپیہ دو گے تو لعاب دہن دوں گا۔ اب 100 روپیہ لیتے جائے، سب کے منہ میں تھوکتے جائے، سب کے منہ میں تھوکتے جائے۔ عالم جب رات میں بہت زیادہ پیسہ ہوا تو لے کے گھر بھاگا، محترمہ کو کہا، محترمہ بھی دیکھ کر ہنسنے لگی، معاملات کیا ہے؟ وہ نہیں، جو عمل خود کرے پھر اس کے عمل پر عمل کیا جائے، جو عمل خود نہ کرے اور پھر ادھر ادھر کے بہانے لگے، ایسے کی دعوت سننے کی نہ ضرورت ہے، نہ سوشل میڈیا میں دیکھ کر وہ کہے سوشل میڈیا میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو، ضرورت کیا ہے؟ آج تو ہمارا معاملات یہ ہے کہ ہم پہلے کے زمانے میں لوگ کرتے تھے، اگر کچھ ہوا تو پھر تلواریں لے کر نکلتے تھے جنگ کے لیے، اللہ اکبر، معاملات یہ تھا۔ اور آج تو کہتے ہیں کہ اگر مسجد بچانی ہے تو یہ 10 لوگوں کو شیئر کرو تمہاری مسجد بچ جائے گی۔ اگر مسجد بچانے کے لیے صرف اپنا وال پیپر سینڈ کرنا ہوتا، ادھر ادھر شیئر کرنا ہوتا، تو پہلے کے لوگ مسجد میں لے کے اپنا موبائل لے کے بیٹھ جاتے کہ اگر گھر بچانا چاہتے ہو تو 10 لوگوں کو فارورڈ کرو، اگر مسجد بچانا چاہتے ہو تو 20 لوگوں تک یہ میسج پہنچاؤ۔ اگر ایسے کر کے اسلام بچ جاتا تو پھر اللہ اکبر، لوگ کربلا کے میدان میں لگ کر نہ جاتے، لوگ جنگ بدر میں نہ جاتے، لوگ جنگ احد میں نہ جاتے، لوگ خیبر و حنین میں نہ جاتے۔ پتہ چلا کہ اسلام موبائل کے ذریعے سے نہیں بیٹا، خاص میرے سرکار دو عالم کے کردار سے پھیلا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے، اس لیے لوگوں اپنے نبی کے کردار کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو، نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ نہیں کہ بس جمعے نماز پڑھ لیے، رمضان میں 15 دن تراویح پڑھ لیے کہ 15 دن پڑھ لیا پھر 15 دن تو ہم کو خریداری کہنا ہے، وہ والا نمازی مت بنو۔ نماز تو یہ ہے کہ میرے سرکار جب تک دنیا میں تشریف نہ لے کر آئے تھے، عیسائیوں کو عبادت کرنا تھا وہ اپنی عبادت گاہ میں آیا کرتا تھا، پادریوں کو عبادت کرنا تھا وہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا تھا، یہودیوں کو
عبادت کرنا ہوتا اپنی عبادت گاہ میں جاتا تھا، کرسچن کو عبادت کرنا ہوتا وہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا تھا، مگر میرے سرکار جب دنیا میں تشریف لے کر آئے، سرکار کے قدم ناز زمین پر لگے، اللہ نے پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جہاں بھی سجدہ کرو گے رب سجدے کو قبول کر لے گا۔ اسی لیے ایسا نہیں کہ صرف مسجد ملے تو نماز پڑھو، گھر میں بھی نماز پڑھ لیا کرو، میدان میں ہو تو وہاں نماز پڑھ لیا کرو، کاروبار میں جاؤ تو 5 منٹ کا وقت کم سے کم نماز پڑھ لیا کرو۔ جب تم نماز پڑھو گے اللہ تمہاری ہر برائیوں کو بھی دور کرے گا اور تم کو نیک بہترین راستہ بھی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے لوگوں اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، برائیوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو دکھا دے کہ آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے تو آپ اپنے ماں باپ گھر میں جانے کے بعد اپنی بیوی بچوں پر ڈانٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو، اگر خود نہ پڑھے تو کہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے اور بیوی کو جا کے کہ نماز پڑھو تو پہلے تو سدھر جا، یہ جملہ ہوگا، پہلے تو سدھر جا، تو یہ جملہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ آپ خود سدھرے رہو پھر دوسرے کو حکم دو، نہیں تو پھر وہی والا حال ہوگا کہ ہم کو تو کسی طرح پیسہ کمانا ہی ہے، زندگی تو گزرنی ہے، لیکن وہ زندگی گزارو جس پہ اللہ اس کا رسول قبول کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق